حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، انسان ناراض ہو تو دوبارہ منہ تک نہیں لگاتا، اور وہ رب ناراض ہو تب بھی دن میں 5 مرتبہ تمہیں اپنی طرف بلاتا ہے۔ یہی سچی محبت ہے۔ زندگی میں بہت کم لوگ ایسے ملتے ہیں جو سچ میں آپ کے ساتھ مخلص ہوں، ورنہ زیادہ تر لوگ دکھاوا ہی کرتے ہیں۔ چوٹ لگنا بھی بہت ضروری تھا، زخم جیسا کوئی استاد نہیں۔ موت کی آخری ہچکی تک کھلا رہنے والا وہ دروازہ توبہ کا ہے۔ یا اللہ، جب میں مایوس ہو جاؤں تو میری مدد فرما، کیونکہ میری زندگی کے بارے میں تیرے فیصلے میری خواہشات سے بڑھ کر ہیں۔ کامیابی چاہتے ہو تو موقع دینے والوں کو کبھی دھوکا، اور دھوکا دینے والے کو کبھی موقع نہ دو۔ والدین کی دعائیں وہ عظیم نعمت ہے جو اپنی اولاد پر آنے والی ہر مصیبت کو روک دیتی ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی کمزوری شرافت ہے، جس کا فائدہ اکثر کمظرف لوگ اٹھاتے ہیں۔ انسان کتنا ہی امیر کیوں نہ بن جائے، تکلیف بیچ نہیں سکتا اور سکون خرید نہیں سکتا۔ وہ انسان کبھی ہار ہی نہیں سکتا جس کی امید اللہ تعالیٰ سے ہو۔ حقیقت سے سامنا ہوا تو پتہ چلا لوگ صرف باتوں سے اپنے ہوتے ہیں۔ جو اللہ پاک کے دیے رزق کو کافی سمجھتے ہیں، وہ زندگی میں کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتے۔ آج کل کے انسان گناہ کرنے سے نہیں بلکہ مرنے سے ڈرتے ہیں۔ علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جہاں سے لوگوں کی امیدیں ختم ہوتی ہیں، وہاں سے اللہ کا نظام اور رحمت شروع ہوتا ہے۔ واحد اللہ کا گھر ہے جہاں بغیر بلاوے کے بھی چلے جاؤ تو شرمندگی نہیں ہوتی بلکہ سکون ملتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ادب حاصل کرنا سونا جمع کرنے سے بہتر ہے۔ اپنے بچوں کو ادب کرنا سکھا کر انہیں فائدہ پہنچائیں۔ دولت اور حسن کی لالچ میں اپنی سیرت مت خراب کریں، کیونکہ دولت دنیا میں اور حسن مٹی میں دفن ہو جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے محبت کرو، وہ آزمائش تو دیتا ہے مگر کبھی آزمائش میں تنہا نہیں چھوڑتا۔ اس بے چین دنیا میں اگر کوئی سکون میں ہے تو یقیناً اس کا تعلق اللہ سے ہے۔ جب موت کا وقت آتا ہے تو ایک لمحے کی بھی مہلت نہیں ملتی۔ دعا کیجیے میرا اور آپ کا خاتمہ ایمان پر ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کسی کو دکھ مت پہنچانا، کیونکہ ہر عمل لوٹ کر آتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، 2 چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں، ایک اللہ کا در اور دوسرا اللہ کا ڈر۔ جس شخص کو یہ 2 نعمتیں نصیب ہو جاتی ہیں، سمجھو وہ کامیاب ہو گیا۔ قرآن کہتا ہے، دلوں کے حال سب سے بہتر اللہ جانتا ہے، تمہارے خاموش سجدے اور تمہاری انکہی باتیں خدا کے یہاں بہت مقام رکھتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص پابندی سے استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جھوٹے لوگوں کی عزت ہوگی اور سچے لوگ جلیل کیے جائیں گے۔ برے سلوک کا بہترین جواب اچھا سلوک ہے، اور جہالت کی بہترین جواب خاموشی ہے۔ اللہ کا بنایا ہوا ہر انسان خوبصورت ہے، بس کمی ہمارے اخلاق اور رویے میں ہے۔ خاص ہیں وہ لوگ جو وقت آنے پر وقت دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اپنی جوانی کے دھوکے میں مت آنا، یہ عنقریب تم سے چھین لی جائے گی۔
سکون انسان کا کمال نہیں بلکہ اللہ کی عطا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جس نے اپنی پریشانیوں کو لوگوں پر ظاہر کیا تو وہ اپنی ذلت پر راضی ہو گیا۔ جب کبھی تمہیں اپنے رزق میں کمی آنے لگے تو کچھ مال اللہ کو دے کر اللہ کے ساتھ تجارت کر لینا۔ دنیا وہ کتاب ہے جو کبھی نہیں پڑھی جا سکتی، اور زمانہ وہ استاد ہے جو سب کچھ سکھا دیتا ہے۔ جب کبھی تنہا انسان کو دیکھو تو اسے تنہا نہ سمجھو، کیونکہ جو تنہا ہوتا ہے اس کے سب سے قریب اللہ ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، بندے کو اس کے لقمے پر بھی نیکی ملتی ہے جو وہ خود کھاتا یا اپنی بیوی کو کھلاتا ہے۔ بے شک انسانیت وہاں دم توڑ دیتی ہے جب ایک انسان کی مصیبت دوسرے انسان کے لیے تماشا بن جاتا ہے۔ رشتے کمزور ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نبھاتے کم اور آزماتے زیادہ ہیں۔ لوگ کہتے ہیں پیسہ رکھو برا وقت میں کام آئے گا، میں کہتا ہوں اللہ پر یقین رکھو برا وقت ہی نہیں آئے گا۔ والدین کی دعائیں وہ عظیم نعمت ہیں جو اپنی اولاد پر آنے والی ہر مصیبت کو روک دیتی ہیں۔ زندگی میں اتنے کامیاب ضرور ہو جاؤ کہ تمہیں رد کرنے والے جب کبھی اچانک تمہیں دیکھیں تو پچھتائیں تمہیں کھونے پر۔ جسے تمہاری اچھی یا بری عادت پر پرواہ نہیں وہ دشمن ہے، اور جو تمہاری اصلاح کی فکر کرتا ہے وہ تمہارا سچا دوست ہے۔ نرم دل لوگ ہمیشہ دھوکہ کھاتے ہیں کیونکہ وہ غلط لوگوں پر بھروسہ کرتے ہیں۔ بے وجہ اگر تمہیں خوشی محسوس ہونے لگے تو اسے ماں باپ کی دعا سمجھ لینا۔ ہر وہ شخص بے وفا ہے جو نماز نہیں پڑھتا، جو خدا کا نہیں وہ تمہارا کیسے ہو سکتا ہے۔ فاصلے کبھی رشتے الگ نہیں کر سکتے اور نزدیکیاں کبھی رشتے نہیں بناتے۔ اگر احساس سچا ہو تو رشتے ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، امیر وہ ہے جس کے دل میں دوسروں کے لیے احساس ہو اور دوسروں کے لیے محبت ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص بھی قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ پائے گا جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اور پھر اللہ حقیقت دکھائی دیتا ہے، ہر رشتے کی، محبت کی، اور فرماتا ہے، بتا کون ہے تیرا میرے سوا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، رشتوں کو جوڑے رکھنے کے لیے کبھی اندھا، کبھی بہرا تو کبھی گونگا ہونا پڑتا ہے۔ کچھ رشتوں کو نبھانے کے لیے لوگ پوری ایمانداری سے بے ایمانی کرتے ہیں۔ جو انسان ہوش میں ہے وہ کبھی تکبر نہیں کرتا۔ زندگی میں ہر موقع کا فائدہ اٹھاؤ مگر کسی کے بھروسے کا نہیں، اور تم اپنی اچھائی کو ثابت نہ کرو، وقت ایک دن اسے خود ثابت کر دے گا۔ اس دنیا میں دو طرح کے دکھ ہیں، ایک وہ جو تمہیں توڑ دیتے ہیں اور ایک وہ جو تمہاری زندگی بدل دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ عطا کرنے پہ آئے تو بندے کی ذات، اوقات اور عمر نہیں دیکھتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، جب اللہ سے مانگ لو تو دل میں نہ ملنے کا ڈر نہ رکھو، کیونکہ اللہ پاک اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھتا ہے۔ زندگی میں بس صبر آنے کی دیر ہے، من پسند شخص بھی دل سے اتر جاتا ہے۔ اپنی زندگی شہد کی مکھی کی طرح گزاریں، مٹھاس رکھیں، شہد بڑھائیں، اور اگر کوئی کچھ بولے تو منہ سجا دیں۔ خاموشی سے بڑا کوئی جواب نہیں، ہر گالی، ہر تہمت، ہر الزام
اور ہر بدخوئی کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، دنیا کو سچا ہونے کی دلیل مت دو، بس یہی سوچ رکھو کہ اللہ سب جانتا ہے۔ نظر اپنی خامیوں پر بھی رکھو، ہمیشہ سامنے والا غلط نہیں ہوتا۔ رشتے کمزور ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نبھاتے کم اور آزماتے زیادہ ہیں۔ ایک نیند ہے جو لوگوں کو رات بھر نہیں آتی، ایک ضمیر ہے جو ہر وقت سوتا رہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس شخص میں ہرگز دلچسپی نہ لو جو تم سے دوری اختیار کرتا ہو۔ اپنے وہ نہیں ہوتے جو رونے پر آتے ہیں، اپنے وہ ہوتے ہیں جو رونے ہی نہیں دیتے۔ سچائی کو لازم کر لو، کیونکہ سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کا راستہ دکھاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جس نے کسی کو اکیلے میں نصیحت کی اس نے اسے سنوار دیا، اور جس نے کسی کو سب کے سامنے نصیحت کی اس نے اسے مزید بگاڑ دیا۔ دو چہرے انسان کبھی نہیں بھولتا، ایک جو مشکل میں ساتھ دیتا ہے اور دوسرا جو مشکل میں ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ خود کو سمندر کی طرح بناؤ، اپنے اندر بہت کچھ رکھنے کے باوجود اوپر سے بالکل پرسکون ہوتا ہے۔